وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور ان سے جنہوں نے نیک عمل کیا، لیستخلفنہم فی الارض کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور ضرور انہیں اس دین کے لیے قوت عطا کرے گا جس دین کو اس نے پسند کیا ان کے لیے، اور ان کے خوف کے بعد ضرور بے ضرور امن سے بدل دے گا، اس شرط پر کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا تو وہ فاسق ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اے مخاطب کافروں کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ وہ زمین میں ہمیں عاجز کر دینے والے ہیں۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، ولبئس المصیر اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ دو آیت ہے 56 اور 57۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکہ میں ایمان کی دعوت دی اور لوگوں نے ایمان قبول کیا تو انہیں بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، بہت سی مصیبتیں جھیلنی پڑیں، بہت ساری تکلیفیں سامنے آئیں، اپنے جو تھے وہ بیگانے ہو گئے، جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے داماد ہیں، ان کے ساتھ ان کے چچا نے یہ سلوک کیا کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو وہ انہیں ایک چٹائی کے اندر لپیٹ دیتا اور ایک طرف سے دھواں بھرتا اور دوسری طرف سے وہ چٹائی کو بند رکھتا تاکہ یہ دھوئیں کے اندر گھٹ گھٹ کے مر جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی ہے، اس فیملی پر، اس خاندان پر ابو جہل نے اتنے زیادہ مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام گزرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یاسر صبر کر لو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس دین کے لیے صبر کر لیں گے جس دین کو آپ ہمارے پاس لے کے آئے ہیں۔ تو حضور ہاتھ کے اشارے سے انہیں بشارت سناتے ہوئے جاتے ہیں، صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد تم صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی۔ اور یاسر کی جو بیوی ہیں یعنی عمار کی ماں سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی خاتون شہیدہ ہیں، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے اور سمیہ کی ایک پاؤں میں ایک رسی بندھوائی اور اسے ایک اونٹ سے باندھا، دوسرے پاؤں میں دوسری رسی بندھوائی اور اسے دوسرے اونٹ سے باندھا، اور دونوں اونٹ کو مختلف سمت میں چلا دیا، ایک کو ادھر دوڑایا اور دوسرے کو ادھر دوڑایا، اور یوں وہ بیچ سے چیر دی گئیں، اور یہ اسلام کی پہلی خاتون شہیدہ ہیں۔ تو جب اس طرح کے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے اور مصعب ابن عمیر جیسے نوجوان جن کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ماں بڑی مالدار تھیں تو وہ بہترین کپڑے پہنتے، روزانہ نہاتے، غسل کرتے، بہترین کپڑے پہنتے، اور کپڑے بھی اتنے لمبے جو پیچھے سے لٹکتے ہوئے ریشمی کپڑے پہن کے باہر نکلتے بال کو ترتیب دے کے۔ تو مکہ کی نوجوان لڑکیاں اپنی کھڑکیوں اور اپنے دروازوں سے جھانکنے کے لیے باہر آ جاتی کہ یہ دیکھو مصعب جا رہا ہے، مصعب جا رہا ہے۔ لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کیا اور حبشہ سے واپس ہجرت کر کے، جب یعنی حبشہ وہ گئے ہجرت کر کے، اور جب وہاں سے ان کی واپسی ہوتی ہے 17 مہینوں کے بعد یا 2 سالوں کے مختصر سے عرصے میں، تو حالت یہ ہے کہ جسم پر ایک پھٹا پرانا کمبل پڑا ہوا ہے، اور یہی مصعب ابن عمیر ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ اس حال میں شہید ہوئے کہ ان کے پاس کفن نہیں تھا، یعنی ان کے کپڑے مکمل نہیں تھے کہ اس میں کفن دیا جا سکے۔ اگر سر چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے سر کو چھپا دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ اور ان کی قبر اور سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر، دونوں کی قبر بالکل یعنی ایک جگہ پر ہے۔ اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے مالداری کی حالت میں ایمان قبول کیا، لیکن جب ایمان قبول کیا تو ان کے اوپر فقر غالب آ گیا اور اس طرح کی زندگی گزری۔ تو یہ سارے معاملات چل ہی رہے تھے۔ پھر مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہاں بھی معاملہ یہ ہو گیا کہ یہود کا ڈر ہے،
منافقین کا ڈر ہے کہ کب یہود ہم میں سے کسی کا اغوا کر لیں، کسی کو قتل کر دیں، کسی کو تکلیف پہنچا دیں، تو اب مسلمان وہاں بھی ہتھیار لے کے گھوم رہے ہیں۔ اسی درمیان ایک شخص کی زبان سے نکلا کہ کیا کبھی وہ دن بھی آئے گا جس دن ہم امن کے ساتھ رہ پائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا، اور انہیں ان کے پسندیدہ دین کے لیے، اللہ نے جو دین ان کے لیے پسند کیا یعنی دین اسلام کے لیے، انہیں قوت عطا کرے گا اور ان کے خوف کے بعد انہیں امن عطا کرے گا۔ چنانچہ حالت یہ تھی کہ صنعا سے، یمن کی راجدھانی صنعا سے ایک عورت چلتی تھی اونٹ پہ سوار ہو کے، زیوروں سے لد کر، اور اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف کو امن میں بدل دیا، اور انہیں اللہ نے جو حکومت عطا کی یعنی صحابہ کرام کو، وہ حکومت پورے عرب میں پھیلی۔ نجد، حجاز، عراق، شام، یمن، یہ سارے ملکوں کے اندر ان ساری جگہوں پر مسلمانوں کا تسلط رہا۔ افریقہ کے ملکوں میں مسلمانوں نے حکمرانی کی، اسپین پر 800 سال تک حکومت رہی، اور جہاں یہ گئے وہاں غالب آتے چلے گئے۔ لیکن مسلمانوں نے جب اپنی روش کو چھوڑ دیا، یعنی ایمان اور نیک عمل جب اسے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی سلطنت کو واپس لے لیا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ اس روئے زمین کا مالک تو اللہ ہے، اور اللہ جسے چاہے گا اسے وارث بنائے گا، اور انجام تو یعنی جو بہتر انجام ہے وہ تقوی والوں کا ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن ایمان نہیں ہے اور عمل صالح نہیں ہے۔ بولنے کے لیے تو ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم لیکچر دے سکتے ہیں، ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں، ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن عمل کے معاملے میں جو ہمارے اعمال ہونے چاہیے اس جیسے اعمال نہیں ہے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ رب العزت سے ہم بہت ساری چیزوں کی امید رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ابراہیم جیسا معجزہ ہو جائے، موسیٰ کی طرح معجزہ ہو جائے، ہمیں فرعون سے نجات مل جائے، یعنی ظالموں سے نجات مل جائے، لیکن کیسے ملے گی؟ ہمارا عمل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان ہے ہی نہیں مضبوط، ہم اپنے ایمان کو مضبوط ہی نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے ادھر جائے لیکن ہم ویسے کے ویسے رہیں۔ اگر وہی بے ڈھنگی چال رہے گی، وہی بے ڈھنگی رفتار رہے گی، تو پھر یقین کریں کہ نہ ہماری حکومت آنے والی، نہ سلطنت ہمیں ملنے والی، نہ اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ پوری امت مسلمہ کا شرازہ بالکل بکھر چکا ہے۔ مسلمان ہر طرف مارے جا رہے ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں تم پہ ایسے آ کے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ یعنی مردہ جسم ہو تو اس پہ کیسے جانور آ کے بھمبوڑتے ہیں، اسے جھنجھوڑتے ہیں، اسے کاٹ کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ساری قومیں تم پر آ کے ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی، اور یقیناً آج ایسے ہی ٹوٹ پڑی ہیں۔ آپ سیریا میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھیے، عراق میں دیکھیں، لیبیا میں دیکھیں، اردن میں دیکھیں، مصر میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں کہ کس طرح سے مسلمان کچلے جا رہے ہیں۔ بچوں، عورتوں، نہتوں، معصوموں پر ایسے ایسے مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، زندہ جلایا جا رہا ہے، پکڑ پکڑ کے چیر دیا جا رہا ہے، پھاڑ دیا جا رہا ہے۔ آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ ہم نے من حیث المجموع اللہ کی رسی کو جیسے پکڑنا چاہیے تھا پکڑا ہی نہیں بلکہ چھوڑا ہوا ہے، تو پھر حالات تو ایسے ہی ہوں گے۔ تو اگر پھر سے مسلمان اپنی روش پہ آ جائیں، یعنی ایمان اور نیک عمل، اور جو اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اگر ہم پکڑ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے ساری چیزیں، ساری طاقتیں اور اللہ کی مدد ہمیں ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ تم کافروں کو گمان نہ کرنا کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ کافر تو بہت آگے بڑھے جا رہے ہیں، ترقی ان کے پاس، دولت ان کے پاس، شہرت ان کے پاس، عزت ان کے پاس، جائیداد ان کے پاس، زمینیں ان کے پاس، ساری چیزیں تو انہی کے پاس ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف حور کا وعدہ اور کچھ نہیں۔ لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے، اور اللہ رب العزت سے زیادہ اپنے وعدے میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو اس نے دشمنوں کو دی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی اور خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو مہلت دیتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کے باوجود انسان کو نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ آپ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور آپ کی رسی مضبوط نہ کی جائے، بلکہ آپ کو ڈھیل پر ڈھیل ملتی چلی جائے، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، نافرمانیوں میں بالکل اوپر تک پہنچ جائیں، اور آپ کو نعمتوں پہ نعمتیں ملتی چلی جائیں، سمجھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل مل رہی ہے، اللہ کی رسی کو یعنی چھوڑ دیا گیا ہے،
اور جب اللہ کی رسی کو ٹائٹ کیا جائے گا پھر انسان کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس چیز کو بار بار فرما چکا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم رسی کو ڈھیل دیتے ہیں تو ہم تم سے راضی اور خوش ہیں، بلکہ ہم تم سے ناخوش ہیں، ناراض ہیں، ہم تم سے غصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو جو تمہارے غلام ہیں وہ تم سے اجازت لیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور تم میں سے جو بلوغت کو نہیں پہنچے یعنی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ثلاث مرات 3 مرتبہ، من قبل صلاۃ الفجر نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جس وقت تم اپنے کپڑے دوپہر میں اتارتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردہ کے وقت ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں ہے، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ وہ تمہارے پاس بہت زیادہ آتے جاتے ہیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسا ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو بیان کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جو چھوٹے بچے ہیں جو بالغ نہیں ہوئے ہیں ابھی، یا جو تمہارے غلام ہیں، یہ بھی تمہارے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، اور خاص طور سے 3 اوقات کے بارے میں بتایا گیا کہ ان 3 اوقات میں چھوٹے بچے بھی گھر کے اندر، روم کے اندر بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتے۔ اور وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ ایک تو نماز فجر سے پہلے، کیونکہ وہ تو عین سونے کا وقت ہوتا ہے اور انسان کے کپڑے سوتے وقت بہت بے ترتیب ہو جاتے ہیں، جسم کا کچھ ایسا حصہ بھی کھل سکتا ہے جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوپہر کے بعد، دوپہر میں جس وقت آدمی اپنے کپڑے اتار کے آرام کرتا ہے، جیسے ظہر کے بعد آدمی نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اب وہ آرام کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو غلام آئے یا اس وقت نابالغ بچے آئیں تو وہ اجازت لے کے آئیں، بغیر اجازت کے داخل ہونا ان کے لیے منع ہے۔ اور تیسرا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد، جب بندہ سونے کے لیے اپنے زائد از ضرورت کپڑوں کو اتار دیتا ہے، تو بہت سی مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ کھلا ہوا ہو جس کو دیکھنا جائز نہ ہو، تو اس وقت بھی جب آدمی گھر میں آئے یعنی نابالغ بچہ یا غلام، تو وہ اجازت لے کے آئے۔ غلام وہ بالغ ہو یا نابالغ، اس کا یہی حکم ہے، کیونکہ بالغ غلام یہ 3 وقت میں تو اجازت لے کے آئے گا، باقی اوقات میں جو بالغ غلام ہے، بڑا غلام ہے، جیسے 30 سال عمر ہے، تو وہ اجازت لے کے نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو تمہارے پاس بکثرت آنے جانے والے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے بچے وہ بہت زیادہ آمد و رفت کرتے ہیں، 5 روپے دیجئے، 10 روپے دیجئے، 15 روپے دیجئے، تو یہ بہت زیادہ وہ کثرت کے ساتھ آمد و رفت کرتے ہیں، فلاں سامان لے کے آ گئے، فلاں سامان لے کے آ گئے، تو اب یہ بار بار اجازت لیں گے تو اجازت لینے والے کو بھی پریشانی ہے اور اجازت دینے والے کو بھی پریشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 اوقات کے علاوہ غلام اور بچے اجازت نہ لیں چلے گا، لیکن ان 3 اوقات میں اجازت لینا ضروری ہے، ایک تو نماز فجر سے پہلے، ایک ظہر کے بعد اور ایک عشاء کے بعد، یعنی آرام کرنے کے جو اوقات ہیں۔ اگر یہ بچے بڑے ہو جائیں، یعنی چھوٹے تھے جب تو 3 وقت میں اجازت لے رہے تھے، باقی وقت میں بغیر اجازت کے آ رہے تھے، اب یہ بالغ ہو گئے ہیں، تو اب ان کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے لڑکے بلوغت کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو اب وہ بھی اجازت لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان لوگوں نے اجازت لی جو ان سے پہلے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیت بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو بچے سے ہمارے پاس ہے تو یہ اجازت کیوں لے گا؟ نہیں، جب وہ بالغ ہو گیا تو اب اس کا بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ آخری آیت ہے آج کے سبق کی، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، اور وہ عورتیں جو بیٹھ چکی ہیں جنہیں نکاح کرنے کی امید نہیں ہے، یعنی کافی بوڑھی ہو چکی ہیں، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھیں، غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ پرہیز کریں ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ ان بوڑھی عورتوں کا حکم بیان کیا گیا جو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں، اب انہیں نکاح کی خواہش اور نکاح کی امید نہیں ہے، یعنی بہت عمر ہو چکی، تو ان کے جو زائد کپڑے ہیں، یعنی شلوار سوٹ کے علاوہ جو کپڑے ہوتے ہیں، ان کپڑوں کو اگر وہ نہ پہنیں، یعنی جیسے ان کا چہرہ دکھ رہا ہے یا ان کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں یا ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی چادر وغیرہ اگر وہ ہٹا دیں
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ جسم کے دوسرے حصوں کو کھولنے کی اجازت ان کو بھی نہیں ہے. یہ حکم بیان کیا گیا جیسے کہ عام عورت، ایک 30 سال 35 سال کی جو عورت ہے، یہ عورت تو اپنے پورے جسم کا پردہ کرے گی غیر محرم سے، لیکن جو عورت کافی بوڑھی ہو چکی ہے اگر وہ اپنا چہرہ کھول دے، اپنے ہاتھوں کو کھولے رکھے، اپنے پاؤں کو کھولے رکھے، یعنی پاؤں کے نچلے حصے کو، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.